बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़े मज़े के सवाल भी होते हैं, कमेंट्स भी होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और कभी कभी रिकॉर्डेड मैसेज भी आते हैं। आज जो पहला मैसेज आपको मैं सुनाने वाला हूँ, ख़ुद इसने मुझको बहुत हैरत दी। अभी देखते हैं आपको कैसा लगता है। थैंक यू सर, पहले नंबर पर इस बात के लिए कि आपने मैसेजेस को सुना है और जवाब दिया। मैंने आपका रिटर्न मैसेज देखा है, बहुत शुक्रिया। तो मुझे याद आया वो, जैसे आप वीडियो में बोलते हैं किसी का भी मैसेज पढ़ने के बाद बहुत शुक्रिया जनाब, तो मुझे वही फिर याद आ गया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मैंने देखा कि आपने वॉइस मैसेज भी किया, तो इससे मेरा दिल और खुश हो गया। तो हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, और हमारे जितने भी जानने वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं, हम उनके साथ आपकी वीडियोस का जिक्र करते हैं और आपके बारे में शेयर करते हैं। एक्चुअली हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं खुद एक लेडीज पास्टर हूँ। तो कभी मतलब इससे हटकर, मतलब अपनी बाइबल से या मतलब अपने रिलीजियस प्रोग्राम से हटकर ज़्यादा देखा नहीं है दूसरों को। लेकिन अभी नेट पे देखा है कि कुछ लोग आप जैसे, और सरकासम अली शाह और आप और चंद एक दो और हैं, आप ही पहले नंबरों पे आते हैं आप और सरकासम अली शाह। तो इतना हमारा दिल खुश हुआ, इतना खुश हुआ, और इस चीज को हम इतना एंजॉय करते हैं, और रूह तक, जैसे आपने बोला, खुश होती है, वो खुश होती है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि खुदा जरूर करेगा, जितना आप खैर का काम कर रहे हैं इस दुनिया में रहकर, यकीनन जरूर होगा ऐसा कि आपकी नस्ल में से भी ये काम कोई ना कोई आगे चलाने वाला जरूर आएगा। गॉड ब्लेस यू सर, आपने जवाब दिया एक बार फिर से, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। सच्ची बात है, वो जो अंग्रेज़ी का एक बड़ा खूबसूरत सा और मुख्तसर सा लफ्ज़ है कि यू मेड माई डे। इनफैक्ट सिंसेरिटी से और मोहब्बत से जब भी कोई काम किया जाए तो उसकी जो असर पजीरी है, अगर आप अपनी आँखों में, अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो ये बहुत खुशबख्ती होती है। इन बीते बरसों में जब मैंने लिखा, पढ़ा, कहीं बोला, पढ़ाया, या अब आपके साथ बात करता हूँ, जब भी किसी दिल में बात उतरती है, किसी की ज़िंदगी के बद रंग थोड़े से बेहतर रंग हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती आती है, तर्ज़ अमल बदलता है, तो वो जो वहाँ से दुआ मिलती है या वहाँ से जो गवाही मिलती है, मुझे याद है बहुत शुरू में हमारे जो सिख भाई हैं, इनकी हज़ारों में नहीं लाखों की तादाद में इनके कमेंट्स आए और इन्होंने चीज़ों को अप्रिशिएट किया, कुछ ने गुस्सा भी किया। इसी तौर पे हमारे बहुत से सुनने वाले ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इनफैक्ट अल्लाह की दुनिया में ये जितने रंग हैं मज़ाहब के और लोगों के, एक बात तो आप याद रखें कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ को, हर बेहतरीन चीज़ को जो रब ने बनाया, तो उसके लोग अच्छी चीज़ों को ही पसंद करेंगे। ये दुनिया का मिजाज, टेम्परामेंट है कि बदी को और बुराई को पसंद करने वाले और अल्लाह रगम पसंद करने वाले हमेशा छुपने वाले होंगे, और खैर को पसंद करने वाले ज़्यादा होंगे, वो चाहे किसी छोटे शहर में हो, किसी बड़े शहर में हो। सवाल तो ये पैदा होता है कि आप किन लोगों में होते हैं। क्या आप लकड़ी की तलवार हैं, या फिर क्या आप वो हैं कि जो जिस चीज़ को बरहक समझते हैं, जिस चीज़ को बेहतर समझते हैं, और जिस चीज़ पे आपका बिलीव है, आप उसी को मानते हैं, उसी को लेके आगे चलते हैं। अच्छा जी, इनोसेंट गर्ल ने पूछा है, सर क्या रिश्ते को इसलिए नज़रअंदाज किया जा सकता है कि जिस घर में मैं जाऊंगी वहाँ काम बहुत होगा, वहाँ गाय होंगी, बकरियाँ होंगी, गोबर होगा, तो क्या उस जगह शादी करनी चाहिए? इन्होंने फिर आगे लिखा है कि लड़कियाँ पढ़ती हैं और उन सब का मन होता है कि पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह पे जाएं, क्या फिर गाँव में और गायों में और जानवरों में ही जाना बाकी बचता है? मेरे बच्चे, एक बात तो ये याद रखिएगा कि अपनी असल कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ना कभी असल को भूलना चाहिए। अगर आपके बड़े ज़िम्मेदार थे तो दुनिया के खुशबख्तरीन लोग थे, सन ऑफ द सॉइल कहते हैं इनको, जिनकी बुनियाद ज़मीन में नहीं होती वो इंसान थोड़ी होते हैं, कमी कमीन होते हैं। जब भी ज़मीन आपकी साथ होगी और आप ज़मीन के साथ जुड़े हुए होंगे, और आपके ख़ानदान में से लोगों ने काश्त किया होगा, अनाज उगाया होगा, जानवर पाले होंगे, तो इनका दिल
ان کی سوچ اس کی وسعت باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے. یہ لوگ انوسینٹ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, لڑاکا بھی ہوتے ہیں, ہاتھ چھٹ بھی ہوتے ہیں, پر محنتی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ زمین کی طرح ہوتے ہیں, بہت جلدی محبت سے بالکل پدر اور پلین ہو جاتے ہیں, اور ان پہ ہل چلایا جائے تو زندگی کی نئی تبدیلیوں کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. پر اب سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کو, اگر تو آپ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہو تو سوچئے کہ آپ کے ماں باپ نے بھینسیں پالیں, جانور پالے, آپ بھی اسی جگہ تھے, پاتھیاں آپ نے بھی دیکھیں, اور انہی اوپلوں پہ آپ نے کھانے پکتے بھی دیکھے. ویسے کیا ایسا خاص کارنامہ آپ نے کیا کہ آپ کو کوئی شہزادہ آ کے بیاہ کے لے جائے؟ جو جہاں ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, انہی کے جیسے لوگ ان کو بیاہ کے لے کے جاتے ہیں. ذمہ داروں کی لڑکی کو ذمہ دار ہی بیاہ کے لے کے جائیں گے, اور جو بزنس والا ہوگا اس کی بیٹی کو بزنس والا بیاہ کے لے کے جائے گا, فوجی کو فوجی کی رشتہ ملے گا, بیوروکریٹ کو بیوروکریٹ کا رشتہ ملے گا, یا کم از کم ایٹ پار ہونا چاہیے. یہ جتنی لڑکیاں جو صرف تصور کی آنکھیں بند کر کے پر لگا کے اڑتی رہتی ہیں, بالآخر جب 36-37 سال کی ہو کے بڑھاپے کے وزن سے نیچے گرتی ہیں تو نیچے تو پاتھیاں پڑی ہوتی ہیں, اوپلے پڑے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی تو گوبر بھی پڑا ہوتا ہے. ہمیشہ وہاں اڑیں. اگر آپ کا خاندان شہر میں ہے, جدی پشتی رہتا ہے, تو شہر میں رہنے والے کے اتنے گھر ہوتے ہیں, 3-3 مرلے کے, 2.5 مرلوں کے. گاؤں میں رہنے والوں کا کنالوں کے حساب سے گھر ہوتے ہیں. غریب بھی ہوگا تو 5-10 مرلے کا گھر ہوتا ہے, کھیت بھی ہوگا, چارہ بھی کاٹے گا. ہر ایک کا کلچر الگ ہے, ہر ایک کا مزاج الگ ہے. اس کا تعلق خواہش سے نہیں ہے, اس کا تعلق گراؤنڈ ریئلٹی سے ہے. اگر آپ کے خاندان میں متوسط طبقہ ہے, اس سے بھی نیچے ہے, تو رشتہ بھی ویسا ملے گا. پھر آپ کو کسی آفسر کا, ابھی پچھلے دنوں ایک بچی میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ میرے میاں اچھا بزنس کرتے ہیں اور گاڑی بھی ہے, خوش باش ہے, لیکن میں خوش نہیں ہوں. تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے آپ کو, یعنی میں کہنا جو چاہ رہا تھا تمہیں تکلیف کیا ہے. تو میں مروت والا آدمی میں نے کہا نہیں, لفظ میں نے دبا لیے. تو اس نے کہا میں اپنی بہنوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ پہ کروں گی. دا مومنٹ شی سیڈ دس, اس کے میاں نے پلٹ کے اس کو دیکھا. ان فیکٹ اٹ واز دا انسلٹ ٹو ہم, کہ اس نے اس کو ہاتھ کے چھالے کے طور پہ رکھا ہوا تھا. ناشکری عورت جس کے ساتھ اس کی گاڑی پہ بیٹھ کے آئی, یعنی اس کا خاندان کا مسئلہ تھا, میاں نے فیس پے کی, وہ اس کو لے کے میرے پاس آیا, اور اس کو وہ بتا رہی ہے کہ میں اپنی بہنوں کی شادیاں اس جیسے خاندان میں نہیں کروں, اس سے بہت بہتر کروں گی. تو میں نے اس سے پوچھا ویسے تمہاری بہنوں کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اگر بہترین چاہیے تو کوئی سرخاب کا پر بھی تو ہونا چاہیے. لائک آپ نے مڈل پاس نہیں کیا, میٹرک پاس نہیں کیا, اور نوکری آپ چاہیں کہ آپ کو موٹر وے کا IG بنا دیا جائے, تو نہیں پاپا بن سکتے نا. آپ نے اگر انٹر کیا ہوا تو بہت ہوا تو نرس بن جاؤ گے, MBBS نہیں کر سکتے. جتنی ڈگری اعلیٰ ہوگی اتنی لرننگ اعلیٰ ہوگی, اتنی عزت زیادہ ہوگی, اتنا مقام زیادہ ہوگا. ابھی کتنی بچیاں ایسی ہیں جو MBBS کر جاتی ہیں اور انجینئر بن جاتی ہیں, لیکن جب رشتوں کی باری آتی ہے تو رشتے MBBS کو نہیں ملتے, رشتے خاندان کو ملتے. لوگ پھر دیکھنے آتے ہیں کہ اس کی ماں کیسی ہے, جاہل ہے, گھر کیسا ہے, گندا ہے. ابھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جو رشتہ دیکھنے آتی ہیں وہ کچن میں کیوں جاتی ہیں, وہ باتھ روم میں کیوں جاتی ہیں, کیوں نہ جائیں. انہوں نے اپنی نسل جس لڑکی کے حوالے کرنی ہے, اگر وہ گندی ہے, وہ سست ہے, وہ کاہل ہے, اور وہ مجنون قسم کی ہے, تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ اپنی نسل کو کسی ایسی لڑکی کے حوالے کر دیں جو ایب نارمل ہو, اور چیزوں بھی نارمل لڑکی وہ ہوتی ہے جو محبت کرتی ہے, نارمل وہ ہوتی ہے جو خدمت کرتی ہے, نارمل وہ ہوتی ہے جو ہر طرح کے حالات میں ڈھل جاتی ہے, نارمل وہ ہوتی ہے جو اپنے میاں کی شکر گزار ہوتی ہے, نارمل وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں پہ اپنی محبت نشاور کرتی ہے, اور نارمل وہ ہوتی ہے جو ہر آتے جاتے سے جانوروں کی طرح لڑتی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دل جیتتی ہے. اسے یہ 2-4 دن اور 8 دن اور 10 دن نہیں جینا ہوتا, لمبی عمر جو کم سے کم 30-40 سال ہوتی ہے وہ جینی ہوتی ہے. تو 30-40 سال جینا ہو تو لڑکے جیا جا سکتا ہے, لوگوں کو بددعائیں دے کے یا لے کے جیا جا سکتا ہے. تو اے پیاری بچی, اب تم نے نام اپنا انوسینٹ گرل رکھا ہے, تو اتنی انوسینٹ مت بنو کہ یہ کہو کہ جہاں گوبر ہوگا, جہاں گائیاں ہوں گی, انہی گائیوں کا دودھ پیتے ہیں. ان گوبر والی گائیوں کا دودھ سفید ہوتا ہے, کھاتی وہ گھاس ہیں, دیتی وہ سفید رنگ کا دودھ ہے, لیکن ان کے ہونے سے
زندگی کی خوبصورتی ہے. وہ گائیاں ہیں تو پھر ان کے بچے بھی ہیں, ان کے بچڑے بھی ہیں, ان کی بچڑیاں بھی ہیں, نسل آگے چل رہی ہوتی ہے. یہ ایک الگ سے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ سوچیں زندگی میں سے ساری ملائمتی اور سارے مزے ہی رخصت ہو جاتے. تو جو آپ ہیں اس کو مانا کرو, اس کو ڈینائی نہ کیا کرو. ڈینائل میں جا کے, ایک ہوتا ہے ڈینائی کرنا, انکار کرنا, ڈینائل ہوتا ہے آپ اس کیفیت میں چلے جاتے ہو کہ نہیں میں, ابا میرا بے شک موچی ہے, ابا میرا چاہے جلاہا ہے, ابا میرا فلاں ہے, لیکن میں یہ بابا اسی رینج میں, اب بہت ہوا تو کوئی 1 انچ کا فرق پڑ جائے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جمپ مار کے گاؤں کے چودھری گھر پہنچ جاؤ. یہ پاسبل نہیں ہوتا. کہیں ہو جائے, یعنی ایکسیپشنز آر ایوری ویئر, لیکن اسی کو میں کہتا ہوں نا کہ یہ ایسے فالس خیالات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال ضائع کر بیٹھتے ہو. یہ الٹے سیدھے خیالات کبھی کبھی بدہضمی کی طرح ہوتے ہیں, کبھی کبھی احمق دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی احمق لکھنے والیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے خواب دکھا دیتے ہیں کہ کوئی مرسڈیز میں بیٹھ کے شہزادہ آتا ہے اور کسی بھینس کے اوپر بیٹھی لڑکی کو لے کے چلا جاتا ہے. عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. جو بھینس پہ بیٹھتی ہے اسے بھینس والا ہی لے کے جائے گا, کوئی مرسڈیز والا کیوں, اس کا دماغ خراب ہے, اس کو وہاں سے لے کے جائے. لے جائے, مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.